السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال اللہ جل وعلا: وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں نے پچھلے حلقے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ بات ہماری پہنچی تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب سارے مکہ آپ کو جھٹلا رہا تھا، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمر جو کسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھا، وہ عمر جو بالآخر تلوار لے کر کے نکل ہی پڑا تھا کہ آج محمد کو میں اس دنیا سے ختم کر دوں گا، لیکن وہی عمر جب کلمہ پڑھتا ہے، وہی عمر جب اسلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہی عمر جب مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں تو دیکھیے پاسا پلٹ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں۔ حدیث کے راوی زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار دو جھگڑا کرنے والے اپنے قضیے کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ حل کرانے کے لیے گئے۔ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مسئلہ سنا، دونوں کے جھگڑوں کو سنا، اس کے بعد فیصلہ جھوٹے کے مخالف کو دے دیا، یعنی جو اپنے قضیے میں سچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن وہ شخص جو دوسرا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر مطمئن نہیں ہوا۔ وہاں سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس قضیے کو، اس معاملے کو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جائیں گے۔ دوسرا آدمی جس کے حق میں فیصلہ آیا تھا اس نے کہا چلو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اگر ابو بکر کے پاس چلتے ہیں تو چلیں، میں چلتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، مسئلہ رکھا جاتا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ جناب اس قضیے کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور یہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ ابو بکر نے کہا جس معاملے کو اللہ کے رسول نے حل کر دیا ہو وہ حل وہی حل ہے، وہ فیصلہ وہی آخری فیصلہ ہے، میں اس میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں سنا سکتا ہوں۔ یہ شخص اس کے دل کے اندر مرض تھا۔ منافق انسان آپ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہونے والا کہتا ہے کہ نہیں چلو میں حضرت عمر کے پاس چلتا ہوں۔ شاید اس کے دل میں یہ رہا ہوگا کہ حضرت عمر جلالی انسان ہیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال وہ حضرت عمر کے پاس جاتا ہے، وہاں بھی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جناب اس قضیے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل کر چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں آیا ہے۔ پھر دوبارہ ابو بکر صدیق کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے بھی وہی کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ جس معاملے کو حل اللہ کے رسول کر چکے ہوں اس معاملے میں اب کوئی دوسرا حل آنے والا نہیں ہے۔ اب وہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یعنی کیا اس مسئلے کا حل اللہ کے رسول فرما چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں، یہ تو حقیقت کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ رکو، میں ذرا گھر میں سے اندر سے آتا ہوں۔ وہ گھر میں اندر گئے، تلوار کو میان سے نکالا اور ننگی تلوار لے کر کے آتے ہیں اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ جب وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورثہ قصاص لینے کے در پہ آ جاتے ہیں اور قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی
جبرائیل امین کو بھیج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق کے لیے نازل فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو قتل کر دیا، وہ لوگ قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کا سپورٹ آسمان کے اوپر سے کیا، فرمایا کہ اے محمد، تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور اسے خوشی بخوشی تسلیم کر لیں۔ یعنی اگر کوئی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ چکا ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس فیصلے کو خوشی بخوشی تسلیم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی مسئلے کو ہم کرتے ہوئے چلے آئے ہیں اور وہ مسئلہ ہمیں بعد میں کھل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، تو اب ہمارے سامنے ہمارے آبا و اجداد ہوں، ہمارے سامنے ہمارے ائمہ کرام ہوں کہ یہ بات تو میرے امام صاحب کے خلاف ہے، یہ بات تو میرے پیر صاحب کے خلاف ہے۔ نہیں، اگر بات اللہ کے رسول کی آ گئی ہے تو دنیا کی سارے لوگ ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے میں ایک صحابی کا تذکرہ کروں جس صحابی کا امتحان پہ امتحان لیا جا رہا تھا، اور جو صحابی بہت ہی ضیق محسوس کر رہا تھا اس دنیا کے اندر۔ بات حضرت کعب بن مالک کی ہے۔ حضرت کعب بن مالک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، یہ ان 3 صحابیوں میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان دنوں جب میرا بائیکاٹ چل رہا تھا، میں غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے اور انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ابی بن کعب بن مالک کا بائیکاٹ کرو۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا میرے بھائیوں اور دوستوں کہ آخری ایام میں اللہ کے رسول نے ان کی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ تم کعب بن مالک سے نہیں مل سکتے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اگر آپ کے بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، تو پھر کیسے آپ جئیں گے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں انہیں دنوں میں گزر رہا تھا کہ میں بازار میں ٹہل رہا تھا کہ ایک عیسائی آتا ہے غلہ بیچنے کے لیے ملک شام سے، ایک کسان عیسائی آتا ہے، اس کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے باقاعدہ تجارت کی غرض سے ایک خاص مقصد کے لیے۔ جب شام میں پتہ چلا کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، وہ 3 صحابی تھے، مرارہ ابن ربی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ۔ بہرحال کعب بن مالک کو یہ آفر ہوتا ہے، وہ شخص آتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کعب بن مالک کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ لوگ اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہاں جائیں۔ وہ کعب بن مالک کے پاس جاتا ہے اور ایک خط دے دیتا ہے۔ کعب بن مالک کو ایک خط دے دیتا ہے، ایک لیٹر لے آتا ہے جو گورنر کا ہوتا ہے، آفر بہت بڑا ہے، گورنر کا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالک، مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت جو زندگی گزار رہے ہو وہ بہت ہی سخت ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہارا صاحب تم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یاد رہے محمد کعب بن مالک، تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی ماں نے اسے آزاد پیدا کیا ہے اور اسے جینے کا حق ہے، کسی کے اوپر کوئی کسی کا جبر نہیں چل سکتا ہے۔ جب یہ آتا ہے خط، لیٹر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دوسرا امتحان لے رہا ہے۔ ایک امتحان تو بائیکاٹ کے بعد آفر، ایک ایسا آفر کہ آپ میرے پاس آؤ میں تمہیں مالدار کر دوں گا، آپ میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنا شہری بنا لوں گا، آپ میرے پاس آؤ میں تمہیں امیر بنا دوں گا، آپ میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنا سردار بنا دوں گا۔ یعنی تم میرے پاس آؤ گے تو یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، تم میرے پاس آؤ گے تو تم اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر لو گے، تم میرے پاس آؤ گے تو تمہاری ہمت افزائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خط کعب بن مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کعب بن مالک ایک دفعہ اس خط کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا دن آ گیا ہے میرے اوپر۔
کعب بن مالک اٹھتے ہیں، لیٹر کو لیتے ہیں اور لے جا کر کے آگ میں رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹر میرے ہاتھ میں رہے، میں اس کو بار بار پڑھوں اور میں پھسل جاؤں۔ یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا۔ آج ہمارا بھی امتحان ایسا ہو سکتا ہے، ہم بھی ایسے آزمائش میں مبتلا کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے سامنے صحابہ کرام ہونے چاہیے، صحابہ کرام کے وہ روشن چہرے ہونے چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بس اتنا ہی ہوا، نہیں، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے بہت سارے، جب اسلام کی دعوت اللہ کے رسول نے دی تو اس میں بہت سارے غلام تھے، بہت سارے آزاد تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے، ان کا سردار امیہ ابن خلف تھا۔ انہیں سزا دینے کے لیے مکہ کی شدید ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا تھا تاکہ بلال ادھر سے ادھر نہ جا سکیں۔ بلال کو مکہ کے اوباشوں اور بدماشوں کو دے دیتا تھا کہ اس کو پکڑو، اسے کھینچو اور اس سے کہو کہ اپنے اس دین کو بدل دے، لیکن قربان جائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو گھر والوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے قید کی تنہائی میں ڈال دیا، لیکن جب وہ ایمان پر ڈٹے رہے تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو کنٹرول نہیں رکھ پاتے اپنے اوپر، جا کر کے برملا اپنے ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ مکہ والوں نے انہیں اتنا مارا کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ جب وہ ثابت قدم رہی، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، جب ان کے قدم میں جنبش نہیں آئی تو ابو جہل نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ شرمگاہ میں جا کر کے نیزہ لگا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو جہل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر لعنت برسائے، اس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی بینائی ہی چلی گئی۔ آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، کتنے سخت تھے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، وہ اس لونڈی کو بہت مارتے تھے، یہاں تک کہ جب مارتے تھک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تیرے اوپر ترس کھا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تو تھک گیا ہوں، سستا لو پھر ماروں گا۔ یہ تھا ظلم و ستم جو مسلمانوں کو ان کی جگہ سے ہٹا نہ سکا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا تو بہت ساری مصیبتیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے قدموں میں جنبش نہ آئی، ان کے قدموں میں حرکت نہ آئی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں انہیں چند باتوں کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔